امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، ایک جانب افغانستان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ افغانستان کے اندر خانہ جنگی بالکل اس وقت پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے، اور وہاں پر سب سے بڑا لوزر اگر کوئی بن کر ابھرا ہے تو وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کے بعد اگر کوئی لوزر ہے افغانستان کے اس حالیہ سینیریو میں تو وہ انڈیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اشرف غنی کی حکومت ہے۔ لیکن اس سب کے اندر اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ پاکستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہیں۔ پاک فوج پر تاریخ کے بدترین حملوں میں سے ایک حملہ جو ہے اس کی اطلاعات اس وقت سامنے آ رہی ہیں، موصول ہو رہی ہیں، اور بڑے پیمانے پر، اس قدر بڑے پیمانے پر نقصان کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ انفارمیشن اور نیوز آ رہی ہے وہاں سے قرم ایجنسی سے، جو کہ افغانستان سے ملحقہ علاقہ ہے، ان کے بارڈر سے ملحقہ علاقہ ہے، وہاں پر سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس وقت ناظرین کرام طوفان مچا ہوا ہے، افسوسناک خبر، اور اس میں بڑے پیمانے پر شہادتوں کی اطلاعات بھی ہیں، اغوا کی اطلاعات بھی ہیں، اور اس میں صرف اور صرف ٹی ٹی پی ملوث نہیں ہے۔ اس میں ٹی ٹی پی کے علاوہ کون سی تنظیم ملوث ہے، یہ آئی ایس کے پی ہے کیا، اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ پورا افسوسناک واقعہ جو ہوا ہے جس پر اس وقت پوری قوم رنجیدہ ہے، اس واقعے کی اصل ڈیٹیلز کیا ہیں، معاملہ ہوا کیا، کل کا دن کیا کچھ ہوتا رہا، کیا آپریشنز ہوئے، کس لیے یہ آپریشن ہو رہا تھا، اور اس آپریشن کے اندر کس طرح سے یہ ساری کی ساری چیزیں انفولڈ ہوئیں، اور اتنا بڑا نقصان افواج پاکستان کو اور جانباز جو ہمارے سپاہی ہیں، ہمارے جانباز بیٹے ہیں دھرتی ماں کے، جنہوں نے قربانی دے دی لیکن میدان سے پسپائی اختیار نہیں کی، جو اپنی جانوں کے نذرانے دیتے بھی آئے ہیں، اور آج پھر انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر ثابت کر دیا کہ اس دھرتی کی طرف میلی آنکھ جو اٹھتی ہے اس کے آگے سیسا پلائی دیوار اگر کوئی ہے تو وہ پاک فوج ہے، اور اس سونی دھرتی کے پیچھے اگر کوئی چیز ہے تو وہ وردی ہے۔ اور میں آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز رکھوں گا۔ کیپٹن باسط کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، وہ لیڈ کر رہے تھے، اور بڑی ہی دل دہلا دینے والی خبریں ہیں، جوان جاتے ہیں جانے دیتے ہیں۔ میں ایگزیکٹ ڈیٹیلز ناظرین کرام آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کی ہم ٹائمنگ پر بھی بات کریں گے، اس کی امپورٹنس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، پاکستان کو کیا پیغام دیا گیا ہے، اس پر بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے، تاکہ یہ پوری کی پوری صورتحال جو ہے یہ کرسٹل کلیئر ہو سکے آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو اس وقت اگر آپ صورتحال دیکھیں تو افغانستان کے اندر طالبان، افغان طالبان کی بات ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی کی بات نہیں ہو رہی، تحریک طالبان پاکستان کی بات نہیں ہو رہی۔ افغانستان کے اندر افغان طالبان جو ہیں ان کا سٹرانگ ہولڈ بڑھتا جا رہا ہے، 85% علاقے پر قبضے کا وہ اعلان کر چکے ہیں۔ دوسرا بڑا شہر کندھار، اس پر قبضہ کیا، وہاں پر بھارتی قونصلیٹ پر قبضہ کر لیا، اور تمام تر چیزیں۔ اب اس سب کے اندر اگر کوئی لوزر ہے، امریکہ کو لگ رہا تھا کہ امریکہ یہاں سے نکلے گا، اور امریکہ جان بوجھ کر بہت سا اسلحہ چھوڑ کر گیا تاکہ اس اسلحے کو طالبان بھی استعمال کر سکیں، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا یہاں پر جب وہ چلا جائے تو پیچھے سے خانہ جنگی ہو جائے۔ امریکہ کو کیا اس سے لینا دینا، انہیں اس سے کیا کچھ کرنا کہ افغانستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ تو یہاں سے بوریا بسترا گول کر کے رسوا ہو کر افغانستان کے کوچے سے نکل رہا ہے۔ سپر پاور کا جنازہ دھوم سے اٹھ رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو اس سب کے اندر ناظرین کرام میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس صورتحال کے اندر چائنا، رشیا، ایران اور یہ تمام تر ممالک جو ہیں وہ یہاں پر جو امن چاہتے ہیں، وہ ممالک اس پوری صورتحال کے اندر یہاں پر انہیں فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ ظاہری بات ہے، وہ چائنا اپنی معیشت کے لیے اور وہاں پر مختلف منصوبے لانا چاہ رہا ہے، تو امریکہ سے یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ انڈیا کی مثال لے لیں، انڈیا نے سال ہا سال وہاں پر اربوں ڈالر لگائے، پاکستان کے خلاف نیٹ ورک بنایا، کندھار کے ہی قونصلیٹ سے ناظرین کرام، اب میں اسے جوڑوں گا حالیہ حملے کے ساتھ، میں آپ کو بتاؤں گا ہوا کیا۔ کندھار کا قونصلیٹ راتوں رات خالی ہوتا ہے، اور جو جہاز لینے آتا ہے کندھار کے قونصلیٹ میں وہ انہیں اسلحہ بھی پرووائیڈ کرتا ہے، یعنی کہ جو وہاں پر لوکل گروپس ہیں انہیں جاتے جاتے بھی انڈیا کے لوگ اسلحہ دے کر گئے، اور اسی لیے طالبان نے ان کے قونصلیٹ پر قبضہ کر لیا۔ تو اس سب کے اندر انڈیا بھی لوزر ہے۔ افغان انڈیا جو فرینڈشپ ڈیم بنا، سلما ڈیم، اس پر بھی حملہ ہوا، 16 لوگوں کو مار دیا طالبان نے،
اور اس سب کے اندر جہاں جہاں انڈین انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوبتی ہوئی انہیں نظر آ رہی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی ہی انڈیا کے لیے بھی تشویشناک بن چکی ہوئی ہے. اور وہ اب اس صورتحال کے اندر دوسرے ملکوں کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کل فواد چودھری نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان تک تم یہ جنگ لانا چاہتے ہو, ہم اس جنگ کو پاکستان کے بارڈر کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے. یعنی کہ پاکستان بھی اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے کہ بہت سی طاقتیں ایسی ہیں, بہت سی ہاسٹائل ایجنسیز ایسی ہیں جو اس پوری صورتحال کے اندر اس جنگ کو پاکستان کے دہانے پر بھی لانا چاہتی ہیں, اس جنگ کو پاکستان میں بھی دھکیلنا چاہتی ہیں. اور دہشت گردی کی لہر جس پر قابو پایا قربانیاں دے کر, ضرب عضب, رد الفساد جس طرح سے ختم کی گئی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دہشت گردی کو ختم کرنے سے زیادہ قربانیاں دہشت گردی کی لہر جو ختم کی اور امن و امان کی صورتحال جو قائم کی, اسے قائم و دائم رکھنے کے لیے افواج پاکستان دے چکی ہیں. اور اب آپ دیکھ لیں کہ جب سے ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے, اس کے بعد سے ہمارے جو پاک فوج کے افسران ہیں, جوان ہیں یا پھر ایف سی ہے, ان کے اوپر حملوں میں بھی ایک شدت آئی ہے اور ایک نئی جسے آپ کہتے ہیں کہ تحریک ایک طرح سے جتنے ہی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے اندر پھونکی گئی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ناظرین کرام ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ اس ساری صورتحال کے اندر ایک پاکستان کی ٹیلی کام کمپنی ہے, وہ وہاں پر کام کر رہے تھے اس کے لوگ, اور یہ کل کا واقعہ ہے جس اس پوری صورتحال کے اندر وہ لوگ وہاں پر اپنے جو بھی وہ ٹاورز لگا رہے تھے, جو بھی کام کر رہے تھے, ایک ٹیلی کام کمپنی اس کے 6 لوگوں کو تحریک طالبان پاکستان اور ISKP اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس, یہ داعش ہے, اور یہ داعش کا اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں جیسے آئسس تھا عراق اور سیریا کے لیے, آئسل بنا عراق اور سیریا اور لیبیا کے لیے, اسی طرح سے یہ خراسان پروونس یہ اس پورے ریجن کے لیے, یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو آپریشنز کا ایریا ہے داعش کا, یہ جو ISKP ہے ہمارا جی افغانستان کے کچھ صوبے اور KP کا صوبہ بھی ہے. یعنی یہ اس چیز کو کلیم کرتے ہیں اور یہ اس دہشت گرد تنظیم کا ماننا ہے. اور پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ بھارت جو ہے وہ TTP اور داعش کی پشت پناہی کر رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی پھیلوانے کے لیے. اب اس سب کے اندر انہوں نے 6 ٹیلی کام ورکرز کو اغوا کر لیا ناظرین کرام کل کے دن, اور اس کے اندر انہوں نے, آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ایک جو ٹیلی کام کمپنی کا ورکر تھا اس کا سر قلم کر دیا, اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا, اور انہوں نے پھر تاوان مانگا. انہوں نے کہا کہ باقی 5 کے سر بھی ہم قلم کر دیں گے, اور انہیں 10 ملین PKR یعنی کہ 10 ملین روپے جو ہیں وہ انہوں نے مانگے تاوان کے طور پر, ورنہ یہ 5 لوگوں کو بھی یہاں پر مار دیں گے. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے یہ ISIS کے ملیٹنٹس جو ہیں یہ ریسنٹ کچھ دنوں میں اس ساری صورتحال کا افغانستان میں جو ہو رہی ہے اس کا فائدہ اٹھا کر یہاں پر گھسنے میں کامیاب ہوئے. اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیپٹن باسط جو ہیں, جن کی شہادت کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور جن کی تصاویر بھی اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں, ایک بہت کمال افسر اور ایک جوان جو ہے دھرتی ماں پر جو قربان ہوا, شہید ہو گیا. اور میں آگے بڑھنے سے پہلے تو کیپٹن باسط کے والدین کو, کیپٹن باسط کو, ان کے اہل خانہ کو, تمام تر لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم آپ کے مقروض ہیں, ہم آپ کا یہ قرض جو ہے یہ نہیں چکا سکیں گے. ہم آپ کے بیٹے کی, آپ کے بھائی کی یہ قربانی جو ہے, یہ قوم جو مرضی کر لے, ہم اس کے 1% بھی اس کا ہم جو قرض ہے وہ نہیں چکا سکتے, جو انہوں نے جان دے کر اپنا یہ قرض جو ہے یہ دھرتی ماں جو ہے اسے مقروض کر دیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کیپٹن باسط جو ہے, he was leading a rescue mission of Pakistan Army to recover 5 telecom workers who were kidnapped 2 weeks ago by TTP and ISKP. They were allegedly held hostage by Hafiz Daulat Khan, ex-TTP later ISKP for ransom. یہ حافظ دولت خان ہے جو کہ اس نے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا. اور اس کے متعلق میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, کچھ اطلاعات یہ آ رہی تھیں کہ یہ جو واقعہ ہے, یہ جو اغوا کا واقعہ ہے, یہ تقریباً 2 ہفتے پہلے آیا, اور یہ جو پہلے ریسکیور, یہ جو ٹیلی کام ورکر ہے, اس کا سر اتارنے کا واقعہ جو ہے وہ کل پیش آیا, جس کے بعد یہ آپریشن کیا گیا. اور یہ پہلے تحریک طالبان پاکستان میں ہوتا تھا حافظ دولت خان, بعد میں یہ ISKP یعنی کہ داعش کا ممبر بن گیا. اب ناظرین کرام, اس سب کے اندر جو افسوسناک خبریں سامنے آ رہی ہیں, میں یہ تصدیق شدہ خبر اس لیے اسے نہیں کہوں گا کیونکہ ابھی تک آفیشلی ISPR کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آنی ابھی باقی ہے, جبکہ میری کچھ وہاں پر لوکل صحافیوں سے بات ہوئی, کچھ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس کے جو صحافی ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے, اور انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ تقریباً 10 سے 15 جو پاک فوج کے جوان ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. اور کچھ اطلاعات یہ ہیں
کہ یہ جو فگر ہے یہ 22 تک ہے، یعنی کہ 22 جوان جو ہیں دھرتی ماں پر قربان ہوئے ہیں، 22 لوگوں نے اپنی جان دے کر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ 22 جوان وہ ہیں جنہوں نے اس سونی دھرتی کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنی وردی کو خون آلود کر لیا، لیکن دھرتی ماں کی جانب بڑھتے قدم جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، جو آخری دم تک لڑے، جو اس سے پہلے بھی لڑتے آئے ہیں، جو اس سے پہلے بھی قربانیاں دیتے آئے ہیں، ایک مرتبہ پھر انہوں نے قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ اور میں آج ان سب شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے، اور جب پھر عجیب و غریب باتیں سنتے ہیں اپنے شہداء اور پاک فوج کے بارے میں، پھر بندہ فرسٹریشن میں بہت سی باتیں، میں جذباتی ہو کہ پھر بہت زیادہ باتیں کر جاؤں گا اور وہ تھوڑا سا غلط ہو جائے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو ان قربانیوں کا احساس ہے۔ چند 2 ٹکے کے لوگ، ڈالر فروش جو ہیں، وطن فروش جو ہیں، ان کے علاوہ ساری قوم کو احساس ہے۔ اور میں آپ کو اس آپریشن کے اندر کچھ اور اطلاعات بھی آ رہی ہیں، وہ بھی بتا دوں کہ کچھ اغوا جو ہیں اور زخمیوں کی اطلاعات بھی ہیں۔ اللہ کرے کہ جو زخمی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور یہ نمبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ کم سے کم ہو اور کم سے کم شہادتیں ہوئی ہوں۔ اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ ہاسٹیجز بھی لیے گئے ہیں، کچھ کو اغوا بھی کیا گیا ہے، اور یہ پورا پلان بنایا گیا تھا اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر کہ یہ اس طرح سے پھنسایا جائے گا، یعنی کہ ایک طرح سے یہ پھنسانے کی انہوں نے کوشش کی، اور وہ پاکستان کے عام شہریوں کو بچانے کے لیے گئے تھے، اور اس سب کے اندر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، لڑتے رہے۔ دوسری سائیڈ پر بھی نقصان کی اطلاعاتیں جو کہ کنفرم نہیں ہو پا رہی ہیں ابھی، بہت جلد وہ بھی کنفرم ہو جائیں گی، میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹڈ رکھوں گا۔ اور اس کے اوپر ظاہری بات ہے ISPR کا جو پریس ریلیز ہے وہ بھی آ جائے گا، وہ بھی کلیریفیکیشن آ جائے گی وہاں سے بھی کہ اس پورے واقعے میں اصل ہوا کیا، معاملہ کیا تھا۔ لیکن جو میرے پاس اطلاعات تھیں میں نے بہت زیادہ گیدر کی پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ۔ ظاہری بات ہے اس میں کچھ فگرز جو ہیں وہ بڑے ہی ویگ ہیں، لیکن obviously وہ کلیئر ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا۔ آپ نے کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔